تکفیر کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ جلد بازی ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اگر علم اس کے پاس نہ ہو تو بجائے اس کی تکفیر کے اس کی تعلیم کی فکر کرنا چاہیے. تکفیر کی بجائے کیا؟ تکفیر کا مطلب کیا ہے؟ تو کافر یہ بولنا، وہ کافر یہ بولنا. کفر کا فتویٰ کسی پر لگانا اس کو تکفیر کہتے ہیں. کبھی کبھی جہالت میں، دوسروں کی مخالفت میں آدمی کسی ایسی چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے جو صحیح ہوتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو. اور بے وقوفی ہے کہ جو مخالف ہے اس کی ہر بات غلط. بے وقوفی ہے، کامن سینس بھی نہیں ہے. کوئی آدمی پورا غلط نہیں ہوتا ہے، کچھ باتیں اس کی صحیح ہوتی، کچھ باتیں غلط ہوتی. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ جو بھی آدمی ہوتا ہے اس کی کوئی بات لینے کی، کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی سوائے اس قبر والے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری باتیں صحیح، باقی سب کی کچھ باتیں صحیح ہوتی، کچھ غلط ہوتی ہیں. لیکن مذہبی فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے جہالت میں آدمی بعض اوقات مخالفین کی صحیح بات کا بھی انکار کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ غلط ہیں، بلکہ اس کی بنیاد پر کافر بھی بول دیتا ہو. نہیں ہونا چاہیے اسے. تو یہاں پر ایک جگہ ابن تیمیہ، کبھی دیکھیے لا علمی ہے، نہیں معلوم، آدمی کو نہیں معلوم، اس نے انکار کر دیا کسی چیز کا، کافر نہیں بول سکتے. کبھی سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو شرک اور کفر ہوتا ہے. لیکن اس غلط فہمی کی بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّكْفِيرُ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ لَمْ يُكَفَّرْ بَلْ يُغْفَرْ لَهُ خَطَأُهُ. کہتے ہیں کہ تکفیر کا جہاں تک کہ معاملہ ہے اس میں صحیح بات یہی ہے کہ امت محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے افراد میں سے کوئی شخص، خصوصاً کوئی عالم، اجتہاد کرے اور خیر کا ارادہ کرے لیکن غلطی کر جائے، ارادہ اس کا خیر کا تھا لیکن غلط نتیجے پر پہنچا، تو کہتے ہیں لم یکفر، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی غلطی بھی معاف ہے، اس کی غلطی بھی معاف ہے. بعض ائمہ، بعض بڑے بڑے علماء تعویذ کے قائل ہیں جو قرآن کا تعویذ ہوتا ہے. ابھی یہ جو ڈنڈا اور جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے توحید کا، حالانکہ توحید میں کتنے نقطے ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. توحید کے نقطے تو بہت دور کی بات ہے، توحید کی سپیلنگ کے نقطے بھی معلوم نہیں ہوتے اس کو. لیکن جب کسی عالم کے بارے میں سنتا ہے فلاں عالم کا یہ قول ہے، کافر شرک ہے تو وہ بھی مشرک ہو گئے، اگر یہ چیز شرک ہے وہ بھی مشرک ہو گئے. ضروری نہیں، ہر وہ شخص، یہ نہیں صحیح ہے کہ ایک آدمی اگر ایک چیز شرک ہے، کوئی اس شرک میں واقع ہوا تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں. وہ لا علم بھی ہو سکتا ہے، اس کی لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے اس کو مشرک نہیں بتا سکتے. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وَمَن تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے لیے واضح ہو جائے وہ علم جس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، فَشَاقَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ رسول کی مخالفت کرے. کہتے ہیں وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے فَهُوَ كَافِرٌ. حق واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، مؤمنین کی راہ چھوڑ کے چلے، کافر ہے. کہتے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَصَّرَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَتَكَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ فَهُوَ عَاصٍ مُذْنِبٌ.
اور جو آدمی خواہش کی پیروی کرے اور حق کی طلب میں کوتاہی کرے اور بات کرے بغیر علم کے، تو ایسا آدمی گناہگار ہے، نافرمان ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ وہ گناہگار ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے نا، اس نے علم نہیں سیکھا، جہالت کی وجہ سے اس نے شرکیہ عمل کیا، غلطی اس کی ہے، اس کو سیکھنا چاہیے تھا، تو اس نے نہیں سیکھا، کافر ہے، مشرک ہے، وہ گناہگار ہے۔ ہاں جانتے ہوئے کہ یہ شرک ہے، اگر شرک پہ واقع ہوتا ہے تو اس کو مشرک آپ بول سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ امام ابن ابی عاصم نے اس کو اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہمارا گزر سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، وہاں ایک مشرکین کا پیڑ تھا، اس کا پیڑ کا نام تھا کیا؟ ذات انواط۔ ذات انواط۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اس پیڑ پر اپنی تلواریں لٹکاتے تھے برکت کے لیے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جو پیڑ تھا وہ ان کا معبود تھا، وہ پیڑ ان کا معبود تھا، اس کے اطراف وہ جمع ہوتے تھے سال میں ایک بار عرس کے لیے، اس کا بھی عرس ہوتا تھا، سال میں ایک بار جمع ہوتے تھے، اور عام دنوں میں بھی اس کے اطراف اعتکاف کرتے تھے، یعنی جمع ہو کے بیٹھتے تھے۔ عکافہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ کی جگہ بیٹھ جانا، ٹھکانہ وہاں بنا لینا، اس کے در پہ بیٹھنا بولتے ہیں نا جیسے۔ تو وہ جو پیڑ تھا اس پر تلواریں لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہم تلوار اگر اس پہ لٹکائیں گے ہم جنگوں میں جیتیں گے، یہ ہماری مدد ہوگی، تبرک ایسا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے جب دیکھا وہ پیڑ کے پاس سے گزرے تو کہا اے اللہ کے رسول ہم کو بھی ایسا ایک پیڑ بناؤ۔ ریکویسٹ کیا ہے؟ یہ جو ذات و انواط ہے، جیسے مشرکین کا اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے رسول ان کے پاس جیسا ذات و انواط ہے ایک اپنے پاس بھی ہونا چاہیے، ہم کو بنا کے دو نا ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہم کو بھی ایک ایسا معبود بناؤ نا جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سفر میں ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے تھے، ایک جگہ سے گزرے، دیکھا کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو بھی پسند آئے، وہ دل کس پہ آئے گا بول نہیں سکتے، اپنے آپ ایسا ہونا چاہیے، بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی، کیا کہا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا کیا ہے؟ توحید ہے کہ مکروہ ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے، شرک ہے۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود کا مطالبہ کیا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ تم کافر ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم ہو۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تم جہالت کی بات کر رہے ہو، کیونکہ ابھی تک ان کو انہوں نے سمجھایا نہیں کہ تمہاری یہ ڈیمانڈ کفر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کے بولنے کے بعد بھی وہ مانگتے کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ صحابہ جنہوں نے مطالبہ کیا ہم کو ایسا ایک ذات و انوار چاہیے، علماء نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کا ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد بھی واپس مانگتے لکفروا، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔
بتانے سے پہلے کافر نہیں ہوتا ہے، بتانے کے بعد کافر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کبھی لا علمی کی وجہ سے آدمی بولتا ہے، نہیں جاننے کی وجہ سے، نہیں جاننے کی وجہ سے آدمی ایسا کوئی کام کر سکتا ہے جو کفر ہو، جو شرک ہو، فوراً اس کے اوپر ربر سٹیمپ سے مشرک کا سٹیمپ نہیں لگانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مثال میں ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ آ گئی آیت، اور صحابہ کے لیے بھی آ گئی، مسلمانوں کے لیے بھی آ گئی فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت میں رکھنا۔ آ گیا حکم۔ مسجد قبلتین سب لوگوں کو معلوم ہوگی، ایک مسجد ہے جس میں دو قبلے ہیں مدینہ میں۔ کیوں ہے ایسا؟ اس کو کیوں بولتے ہیں ایسا؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، پہلے قبلہ کہاں تھا؟ مسجد اقصی، بیت المقدس، وہاں سب لوگ نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہاں ہو گیا قبلہ؟ مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ لوگ آیت تو نازل ہو چکی ہے، ان کو نہیں معلوم، تو کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ پچھلے قبلے کی طرف۔ ایک صاحب ادھر دیکھا باہر سے مسجد کے اندر نماز چل رہی ہے، یہاں پہ فجر کی یا کوئی اور نماز، اور ایسا کوئی نماز چل رہی تھی۔ انہوں نے دوار سے دیکھا، ارے لوگ پرانے قبلے پہ پڑھ رہے، باہر سے آواز دی، کہا اللہ کے بندو تم پچھلے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، رات ہی میں آیت نازل ہو چکی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ لیکن ان کو معلوم یہی تھا کہ اب تک قبلہ تبدیل ہوا ہے نہیں، وہ تو وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن قبلہ تبدیل ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا۔ علم آیا کہ نہیں آیا؟ ان تک نہیں آیا۔ قرآن آ گیا، بتا قرآن تو نازل ہو گیا، اسلام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب کون سی جہالت؟ اب ان کو نہیں معلوم تھی ان کی غلطی؟ نہیں، ان تک علم نہیں پہنچا۔ تو امام نے کیا کیا نماز میں؟ دیکھیے وہ امام بھی امام ہی تھا، واقعی علم والا تھا، اس نے نماز میں ہی اپنا چہرہ کدھر کر لیا؟ نئے قبلے کی طرف۔ اور امام نے جب کیا تو مقتدیوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنا قبلہ تبدیل کر دیا۔ علماء نے کہا کہ کیا وہ پچھلی نماز باطل ہوئی کہ نہیں؟ نہیں ہوئی۔ اس امام نے قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے جس قبلے کی طرف پڑھی تھی نماز، وہ تو کینسل ہو گیا، ابروگیٹ ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا۔ آج اگر اس طرف نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ تو وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا وہ نماز ہوئی، انہوں نے اسی پر بنا رکھی، اس کو کٹ کر کے نئے سرے سے نماز نہیں پڑھی۔ معلوم ہوا کہ آدمی اسی وقت مکلف ہوتا ہے جب اس کے پاس علم آئے۔ آدمی کب مکلف ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم آئے۔ چونکہ ان کے پاس پرانا علم تھا، لہٰذا انہوں نے اسی طرف نماز پڑھی، انہوں نے نیا علم آنے کے بعد نماز جاری رکھی اور بچی ہوئی نماز نئے قبلے کی طرف پڑھی۔ معلوم ہوا کہ پچھلے قبلے کی طرف پڑھی ہوئی نماز باطل نہیں ہوئی، جبکہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو ایک انسان اگر اس کو معلوم نہیں تو گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ اس کو جو مولوی صاحب بتا دی وہ کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی علم حاصل نہیں کرتا ہے، پڑا رہتا ہے ایسے ہی، کیا ضرورت ہے؟ جو کر رہے باپ دادا سے وہی کرتے رہیں گے، ایسا آدمی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ گناہگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ ہر ایک کو معلوم علم ضروری ہے، چاہے وہ گاڑی چلانا ہو، چاہے وہ دوائی کھانا ہو، چاہے کوئی بھی کام کرنا ہو، یہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نہیں کرتا ہے گناہگار ہوگا، لیکن کافر ہوگا نہیں، جب تک کہ وہ انکار نہ کرے، جب تک کہ وہ شرک نہ کرے۔